اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سورت کا تعارف کروایا تھا کہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور دین کو، اپنی زندگی کو، طرز زندگی کو اسی کے لیے خالص کر دینا، اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی سورتوں کو مطالعہ کیا ہے پچھلے کوئی 23 پاروں میں، یہ ایک منفرد انداز ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس طرح کا کلام جو ہے آپ کو پیچھے نہیں ملتا۔ نہیں، اس سے پہلے ہمیں مکی صورتوں میں سے، اس سے پہلے جو سورت صاد تھی اس میں یہ انداز آیا تھا، لیکن وہ مختلف انداز تھا، لیکن یہ اس سے بھی مختلف انداز ہے۔ اس میں زیادہ زور جو تھا وہ آخرت پر تھا، اور اس میں مختلف پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی تھی۔ ہمارے پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ اس پر شیطان کی طرح اڑتے نہیں تھے، بلکہ فوراً معافی مانگتے تھے، جیسے آدم و حوا نے معافی مانگ لی تھی۔ پھر آخر میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا اور اس کو کنکلوڈ کر دیا کہ یہی حرکت شیطان نے کی تھی، اور آدم و حوا اور شیطان کے درمیان یہی فرق تھا کہ شیطان نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، اس نے آرگو کیا، میں نے ٹھیک کیا تھا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ان ادر ورڈز، اے اللہ تیرا حکم ہی غلط تھا۔ لیکن آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی، تو جھٹ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ربا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیں نہیں بخشے گا، ہم تو مارے جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ اب سورۃ زمر جو ہے، اب اس میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خالص کر دینا، اور خالص وہی کہلاتا ہے جو 100% خالص ہو۔ اگر کسی چیز کے اندر 1% بھی ملاوٹ ہو تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا، وہ نا خالص ہو جاتا ہے۔ اب وہی مضمون جو پچھلی صورتوں میں، پچھلے رکوع میں شروع ہوا تھا، اب وہ آگے بڑھے گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جو اس دنیا میں بھلائی کو اختیار کرتے ہیں، نیکی کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی اگر ایک جگہ پر ان کے لیے اللہ کی بندگی کرنا محال ہو گیا ہے، اور ان کے لیے تشدد یا ریزسٹنس انبیریبل ہو گیا ہے، تو جسٹ موو فرام دیر، کسی اور سرزمین میں چلے جاؤ، جیسے صحابہ کرام حبشہ میں چلے گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حد و حساب عطا کیا جائے گا، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، وہی بات پھر آ گئی۔ اے نبی آپ اعلان کر دیں، بتا دیں کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرکشی نہیں کروں گا، بلکہ اس کی بندگی اختیار کروں گا، زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ملا ہے، لی ان اکون اول المسلمین، کہ میں سبمٹ کرنے میں پہل کروں. اسلام کے معنی سبمیشن، مسلم سبمٹ کرنے والا، کہ میں ہو جاؤں، میں بن جاؤں سبمٹ کرنے والوں میں سے سب سے پہلا، یعنی سبمٹ کرنے میں پہل کروں. قل انی اخاف ان عصیت ربی، اور یہ بھی بتا دو کہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باس سے ڈرنا، مالک سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ قطعاً کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اٹس ویری لاجیکل. تو اعلان کر دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے اپنے گرفت میں لے لے گا. قل اللہ عابد مخلصت لہو دینی، وہی بات پھر دوبارہ دہرائی گئی. اور کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم نے جس کا جی چاہے عبادت کر لو اللہ کو چھوڑ کر. یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جو سورۃ کافرون میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت باتیں ہو گئی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والی نہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. اب اسی کے لیے کہ بھائی مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں پوری زندگی میں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کروں، اور تم جس کی جی چاہے اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک بالکل آخری بات ہوتی ہے کہ جا دفعہ ہو جاؤ. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو کہ اصل گھاٹے سے دوچار ہونے والے وہی ہیں جو آخرت میں اپنے اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے سے دوچار کریں. دو نقصان ہے نا. ایک ہے کہ انسان اس دنیا کا فائدہ سوچے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کرے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آخرت کا خسارہ جھیلنا پڑے گا. دوسرا کیا ہے کہ آپ حق سچ کے لیے ڈٹ جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ مصیبت میں مبتلا کریں، پریشانیوں سے دوچار کریں. وہ مالی پریشانیاں بھی ہوں گی، اور وہ نفسیاتی پریشانیاں بھی ہوں گی، اور وہ جسمانی اذیتیں بھی ہوں گی کہ جو ان پہ جھیلنے پڑیں گی. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. مرنا تو ہم سب نے ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے. زندگی سب کی گزری جانی ہے. کسی خوشنما عالی شان پیلس کے اندر بھی، محل کے اندر بھی گزر جائے گی، اور سڑک پر سو کر بھی گزر ہی جائے گی. لیکن آخرت وہ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ یا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو آخرت میں گھاٹے سے دوچار کیا، اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ ہرگز نہ فرمائے. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ کھلا نقصان وہی ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی فرش آگ ہی کا ہوگا. یعنی جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اب پھر نوٹ کیجئے نا، یہ آپ کو انداز پچھلے 23 پاروں میں ملا ہے. یعنی بڑے پیار سے سمجھانے والی بات کہ اصل گھاٹا وہ ہے، دنیا کا گھاٹا گھاٹا نہیں ہے. اور یہ وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقونی، تو اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، وہ لوگ جنہوں نے غیر اللہ سے اجتناب کیا
جنہوں نے اجتناب کیا اس سے کہ وہ غیر اللہ کو پوجیں، بتوں کو پوجیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، بس اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول، میری بات نہیں، جو کسی بھی بات کو سنتے ہیں اور اس میں جو بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو بات ساری کی ساری کل کی کل خیر ہے نا، لیکن یہاں القول کا ہے، قول ہی نہیں کہا، کہ وہ لوگ جو کوئی بات سنتے ہیں اور یتبعون احسنہ، اور اس کے اچھے پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا کی، گائیڈ کیا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی سینسیبل لوگ ہیں، دل والے، عقل والے، سمجھ والے، بوجھ والے لوگ۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا، ایگزیکیوٹ ہو چکا، یعنی حکم تو اللہ نے دے دیا اور اب ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو اے نبی کیا آپ ان کو آگ سے بچا لیں گے؟ یہ اصل میں کیا ہے، وہی مضمون یا ایھا الکافرون والا، اب بہت ہو گئی، اب ان کو دفع کریں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تک ان کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھتے ہیں کہ شاید ہم بھی باز آ جائیں، شاید اب بھی ایمان لے آئیں، شب اب بھی ایمان لے آئیں، آخری لمحے تک کوشش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، چھوڑو ہونے تک کہہ رہا ہے، کیا بھلا جس شخص کے بارے میں اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے اور سمجھیے کہ بس اللہ تعالیٰ کو حکم صادر ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو آپ انہیں جہنم سے نکال لیں گے، جو کہاں، لیکن الذین اتقوا ربہم، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، جن کے لیے اونچے اونچے محل ہوں گے، یعنی اپارٹمنٹس اور ان کے اوپر اپارٹمنٹس، اونچے اونچے محل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان وعدوں کا اہل بنائے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، اس کو پھر زمین میں چشمے بنا بنا کر جاری کرتا ہے، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی چیزیں اگاتا ہے، مختلفاً الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ابھی آپ باہر نکلیں تو جتنے پودے آپ کو نظر آئیں گے ہر ایک کا رنگ مختلف ہوگا، کہنے کو وہ سارے سبز ہیں لیکن وہ سارے ایک جیسے سبز نہیں ہیں، تو مختلف رنگوں والے، پھر ایک نئی جب نیا پتا نکلتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، پھر جب وہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی درخت پر بھی آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے اور مختلف رنگوں کے درخت بھی نظر آئیں گے، پھر جو اوپر پھل لگ رہے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ویرائٹی ہے، لوکاٹ کا رنگ اور ہے، کنوں کا رنگ اور ہے، آم کا رنگ اور ہے، اولیو کا رنگ اور ہے، فگ کا رنگ اور ہے، یعنی طرح طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ہر کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن ایک ہی زمین سے وہ اگ رہے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہو۔ وعد اللہ
فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں اور زرد پڑ جاتے ہیں، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو کر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی نصیحت ہے، کن کے لیے؟ صاف دل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے، جس کا دل مر چکا ہو، جس کی شخصیت پرورٹ ہو چکی ہو، جس کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، اس کو نصیحت نہیں آتی ان چیزوں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمارے لیے نصیحت چھوڑی ہے۔ ہم یوں کر کے اپنے ہاتھ کو دیکھیں گے تو واہ واہ واہ، یہ جلد اور رنگ کی ہے، ناخن اور رنگ کا ہے، ادھر ہاتھ کو کریں تو یہاں رنگ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ تیرا خالق بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید پکار پکار کر کہہ رہا کہ ہم تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن ہماری سائنس، ہمارا سیکولر علم ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتا، بلکہ ہمیں یہ پڑھاتا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو اندازہ لگاؤ۔ تو یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے، کن کے لیے؟ اول الباب کے لیے، زندہ دل لوگ جو ہیں، جن کے دل زندہ ہے، جو سینسز میں ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر انشراح صدر عطا کیا۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شرح کہتے ہیں کھولنے کو، تشریح نہیں، یعنی کسی چیز کو کھول دینا۔ جب انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں سانس لے رہا ہوں، یعنی آپ سب لوگ ہر وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں سانس لینے کا اندازہ تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہمیں سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا ہم تیز چلیں گے، جتنی زیادہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو ذرا سا میں باہر تک جاؤں گا تیز چل کے تو میرا سانس پھول جائے گا۔ ایک جوان آدمی بھاگ کر کہیں سے جائے گا تو اس کا بھی سانس پھول جائے گا۔ سانس پھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے سینے میں ہوا کی گنجائش کم ہے، لہذا وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے۔ تو انشراح صدر کیا ہے؟ یو فیل کمفرٹیبل، تو وہ انشراح صدر ہے۔ اور دل کی تنگی، سینے کی تنگی کا محسوس ہونا کیا ہے؟ وہ انکمفرٹیبل ہونا ہے کسی چیز میں۔ کیا بھلا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اسلام پر انشراح صدر عطا کیا ہو، اسلام کو قبول کرتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہی فیلز کمفرٹیبل۔ فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے ساتھ ہے، ایک روشنی کے ساتھ ہے، اس کو کلیئرلی اپنا رستہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے کس رستے پر جانا ہے۔ وہ رستہ کون ہے؟ اللہ کی بندگی پر۔ یعنی دنیا میں اس پر مصائب آ رہے ہیں، ان مصائب سے وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ڈائریکشن اپنے اس کے ذہن میں بڑی کلیئر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ میں نے بندگی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کے راستہ، بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ جب آپ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی۔ لیکن اگر آپ جو ہیں وہ اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے جاتے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، ایک طرف یہ بینیفٹس ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی ناراضگی ہے، دوسری طرف دنیاوی بینیفٹس تو نہیں ہے لیکن میرا رب راضی ہوتا ہے۔ تو جب آپ آپٹ کر لیتے ہیں کہ کھان خزمانوں سارے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر ایک دم آپ کو انشراح صدر محسوس ہوگا، یو وڈ بی کمفرٹیبل۔ یہ روز ہم تجربہ کرتے بھی رہتے ہیں، اسی اپنے تجربات کو اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا وہ شخص، اور فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی وہ اللہ کی نصیحت سے قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی ایک نرم دل آدمی جس کا دل صاف ہو وہ اللہ کی نصیحت قبول کرے گا، اور جس کا دل سخت ہو گیا ہوگا
وہ اللہ کی نصیحت کو ریسپونڈ نہیں کرے گا. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بعض اوقات انسان جو ہے اگر واقعتاً دل کی آنکھوں سے پڑھ رہا ہو قرآن مجید تو کئی دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے انسان یوں کر کے کانپ جاتا ہے. اب جب وہ کانپتا ہے تو حدیث میں تو بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں کہ جو کبھی اللہ کے ڈر سے کانپ گیا تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کوئی جانور جو ہے وہ گیلا ہو جائے. دیکھا ہوگا آپ نے بھیڑوں کو خاص طور پر ان کی وہ کھال ہوتی ہے، بڑے بال ہوتے ہیں، اور وہ جب گیلی ہوتی ہیں ان کو نہلایا جاتا ہے یا وہ خود پانی میں نہاتی ہیں، اس کے بعد وہ یوں کر کے کرتی ہیں، وہ سارا پانی ان کا جھڑ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ اگر آپ کو پر کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی طاری ہو تو یو وڈ فیل ریلیکسڈ. اور کئی دفعہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے، اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہونا. رونگٹے کھڑے ہونا جو ایک کیفیت ہوتی ہے خاص انسان کی جذباتی کیفیت کہ جس میں انسان جو ہے وہ چونک جاتا ہے اور کسی خاص طرح سے متوجہ ہوتا ہے. اصل فیلنگ دل کی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اظہار تو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا نا کہ انشراح صدر، اس کو کوئی بڑا کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے اور تنگی دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہ اردو کا محاورہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک حیرانی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان محسوس کیتا ہے. اب اس کو الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، پڑھنے والی آیت ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا، یعنی کتاباً ایک کتاب، متشابہاً جس کی آیات ملتی جلتی، مثانیہ دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کی جلدیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی نارملی میں اور آپ سبھی اس معاملے میں ایک ہی جیسے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باہر سے ایک وفد آیا، انہوں نے حضرت ابوبکر سے امیر المومنین سے ملاقات کی تو امیر المومنین نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، اور یہی طریقہ تھا پہلے دعوت دینے کا. قرآن مجید کی آیات سن کر اس وفد کے جو ارکان تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی سے فرمایا ہاکذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، ولکن قست القلوب، لیکن اب دل سخت ہو گئے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کا جب بھی یہ قرآن مجید ہمارے دل پر طاری ہوگا تو ہماری جلدیں بھی اس کا ایفیکٹ محسوس کریں گی اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو ضرور چھلکیں. تو ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور پھر مائل ہو جائیں گی ان کے جلدیں بھی اور ان کے دل بھی الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت، جیسے اوپر کہا نا روشنی وہو نور علی من ربہ، کیا الفاظ تھے جی، فہو علی نور من ربہ، جی یہی الفاظ ہیں. تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے کہ اسے ڈائریکشن ملتی ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے. یوں ہی اندھیرے میں ڈائریکشن ملتی ہے میں نے ادھر جانا ہے، اور وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ سکون میں چلا جاتا ہے. یہاں کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے. ومن یضلل اللہ،
اس کے مقابلے میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے کہ دفع ہو جاؤ، فما لہ من ہاد، تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کس کے حق میں، کس کے خلاف کرتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ؟ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سامنے آئے اور وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع۔ اس کے لیے پھر مختلف قرآن مجید میں اسلوب اسالیب ہیں۔ پہلے پارے کے پہلے ہی رکوع میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا، یعنی سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے نا ہجرت کے فوراً بعد، تو 13 سال 13.5 سال 14 سال ہو چکے، ابھی تک جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اب برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، والا سمعہم، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ جو اوپر کہا نا کہ کتاباً متشابہاً مثانیہ، کہ وہ قرآن یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے یہ پہلی بار نہیں کہی جا رہی، پہلے رکوع میں کہہ دی گئی تھی کہ ان کے دل سیل کر دیے جاتے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اور اس کے دل کو سیل کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص کہ جو اپنے منہ سے دور کر رہا ہو بدترین عذاب کو قیامت کے دن۔ اور پھر وہی بات، جیسے وہاں جملہ چھوڑ دیا تھا نا، ویسے ہی یہاں بھی ویسے ہی چھوڑ دیا، کیا وہ شخص، اور وقیل للظالمین ذوقوا عذاب ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں کو کہ چکھو اپنے کمائی کا مزہ جو تم کمایا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان سے پہلے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پر عذاب آیا تھا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اب جو مختلف قوموں پر عذاب آئے ایک سے دوسرا نہیں ملتا۔ قوم نوح، بارش، اتنی بارش کے پہاڑوں کو بھی ڈبو دے، پہلے کبھی ہوا تھا؟ پھر قوم عاد آئی، آندھی اتنی تیز، اور 7-8 دن تک جو آندھی چلتی رہے، تو کیا کوئی چیز چھوڑے گی؟ دوسرا تھا۔ پھر قوم سمود، ایک زوردار آواز، اسی سے ختم ہو کر رہے۔ قوم لوط، آسمان سے مٹی کے پتھر، یعنی مٹی جب پکا دی جاتی ہے تو پتھر بن جاتی ہے نا، یہ سارے مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مٹی ہے۔ یہ کلے کیا ہے؟ یہ بھی مٹی ہے۔ چینی کیا ہے؟ یہ بھی مٹی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ برسائے گئے، اور تاک تک جیسے میزائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ کہ یہ فلانے سردار کو لگے گی اور یہ فلانے سردار کو لگے گی، یہ اس کا بیجا کھولے گی اور یہ اس کو ہلاک کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب دینے کے بڑے طریقے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ بتاؤ بھی میں فلاں قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے تباہ؟ موٹے موٹے 3 طریقے سورۃ انعام میں آئے، سورۃ سجدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے۔ یہ زلزلے کیا ہیں؟ یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب ہے۔ سیلاب کیا ہیں؟ یہ نیچے سے عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ آج ہم بحیثیت ایک قوم کہاں کھڑے ہیں؟ 2 گروہ ہیں اور وہ آپس میں لڑنے کو، ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اس کی قدرت ہے، وہ بچا سکتا ہے۔ تو کذب الذین من قبلہم، ان کے پہلوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ خزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب دیا، رسوائی سے دوچار کیا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر،
اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. لعلہم یتذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربی، یہ ایک عربک ریڈر ہے، عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، جس میں کہیں کوئی عیب، کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. شاید کہ یہ مان لیں، شاید کہ یہ باز آ جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص کہ جس کی ملکیت میں بہت سے لوگ شریک ہیں. یعنی ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں. اس غلام کا کیا حال ہوگا؟ ایک ادھر کھینچے گا، ایک ادھر کھینچے گا، ایک ادھر بلائے گا، ایک ادھر بلائے گا. اس کے مقابلے میں ذرا سوچو کہ ایک ایسا شخص جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہو، کتنے مزے میں ہوگا. تو تم بھی ایک ہی آقا کے غلام بن جاؤ. اگر تم کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہو، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو ایک آقا کے غلام بن جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے. تو ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے. کیا؟ ایک ایسے شخص کی فیہ شرکاء، جس کی ملکیت میں بہت سے شریک ہیں، متشاکسون، جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ورجلا، اور ایک شخص، سلم لرجل، جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے؟ There is no comparison. حل یستویان مثلا، کیا بھلا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. انک میت، اے نبی آپ بھی موت سے دوچار ہونے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آرگو کرو گے. تو obviously کامیاب کون ہوگا؟ اللہ کو اپنا رب ماننے والے کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے سے انکار کرنے والے وہاں اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ فیصلے میں ڈکلیئر ہوں گے کہ یہ غلط ہیں اور یہ صحیح. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.